أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر، پھر جب محسوس کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے جانب سے کفر کا، انکار کرنے کا، قال من انصاری الی اللہ، کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے سلسلے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا چند حواریوں نے، ساتھیوں نے کہ ہم ہیں اللہ کی مدد کریں گے۔ کس بات سے؟ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہمارا ایمان لانا قبول فرمائیے، اور وہ چیز جو آپ نے اتاری ہے اور ہم رسول کی جو اتباع کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمارا نام گواہ دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، لوگوں نے ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ لوگوں نے ایک چال چلا، اللہ نے بھی ایک چال چلا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مزید احسان اللہ کا کہ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متعلق،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چند معجزات عطا فرمائے تھے کہ مٹی کے ایک شکل پرندوں جیسی بنا دیتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح برسوں پرانا مردے کو بھی آپ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ آپ بڑے بڑے بیماروں کو، خصوصاً اندھوں کو اور کوڑھ لوگوں کو، اس کے جسم اور آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب کے سب درست اور صحیح ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خبر اور بتا دیتے تھے تم کیا کھا کر کے آیا ہے اور کیا گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ان کو علم دی گئی تھی اور یہ ان کا ایک خاص معجزہ تھا۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو گزشتہ مجلس میں ہوئی۔ اس وقت جو آیت کریمہ جو پڑھا ہوں انہی سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ 33 یا 35 سال زندگی اس دنیا میں گزارے اور پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ابھی زندہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کا جب حکم ہوگا وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، وہ محسوس کیے کہ یہ لوگ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی اب یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، بلکہ انکار پر انکار، دھمکیوں پر دھمکی، مستقل ستانے کا پروگرام لوگ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، آپ کے ساتھ کوئی زیادہ بڑی کوئی تعداد نہیں تھی، تو ایسے حالات میں انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کی مدد، اللہ کے لیے ہمارا کون کون ساتھ دیں گے۔ تو اس موقع پر چند لوگ جس کو حواری کہتے تھے وہ لوگ کھڑے ہوئے جو بہت ہی غریب طبقے سے لوگ تھے، مزدور طبقے کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اخلاصاً مخلصانہ انداز میں اللہ کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کریں گے، جس کو کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابی کہتے ہیں، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ہر ایک کام کو قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں۔ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی بات اور آپ پر صحیح العقیدہ رکھنے والے کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، مخلص لوگ تھے، کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ اللہ کی مدد سب سے بڑی جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی مدد کرو، وہ اللہ تو محتاج تو نہیں ہے ہماری اور آپ کی مدد کا۔ مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اس حیثیت سے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہوا اللہ کی مدد۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کسی طرح سے اس کو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ مدد کریں گے، وہ کچھ دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، یہ مجلس قرآن لگائیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تب اللہ رہے گا باقی، ورنہ اللہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ اللہ کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آمنا باللہ واشہد بأننا، اے میرے رب لکھ دیجیے ہمارا نام کہ ہم لوگ پکے سچے مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اور یہ بھی لکھ دیجیے کہ جو آپ نے اتارا ہے، یعنی جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دی ہے، اس کو بھی ہم لوگ تسلیم کرتے، ایمان لاتے ہیں، اور ہم آپ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود منکرین لوگ جو تھے وہ تدبیر کرے، اور وہ تدبیر کیا تھی
کہ ان لوگوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ اب بس ختم کرو اس کو، یعنی اب اس کو پکڑو اور پکڑ کر کے اس کو سولی پر چڑھا دو اور اس کی موت دے دو۔ یہ ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، جیسے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مکہ والوں نے کتنی تدبیریں کی، کتنی چالاکیاں، کتنے مشورے، کہاں کہاں میٹنگ، کہاں کہاں خفیہ عمل، سب کچھ کیے وہ لوگ، تاکہ نہ محمد رہے گا نہ محمد کا دین باقی رہے گا۔ اور اس کے لیے سب سے آخری جو کڑی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیے لوگ، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن آخری کڑی ہے نبی کے قتل کے سلسلے میں، وہ ذمہ داری کون آخری میں لی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ لیکن قتل کرنے کے لیے چلا تھا، خود ہی وہ شکار ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس کی تفصیلات قرآن کریم کی تفاسیر میں موجود ہے۔ تو ایک تدبیر ان لوگوں نے کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی تدبیر کی کہ ان کو پکڑو اور پکڑ کر کے سولی پر چڑھا دو، قصہ ختم۔ روز روز کی یہ بات، روز روز کی ایک اللہ کی بات، ایک دین کی بات، فلاں کی بات، یہ سب سننا اب نہیں، ختم۔ تدبیر کی، اور تدبیر کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آپ کے گھر، آپ کے حجرے میں لوگ داخل ہوئے، اور ایک نوجوان داخل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیر یہ کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اوپر سے بھیجا، چھت سے آپ داخل ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیے؟ اوپر لے کر کے حضرت جبریل چلے گئے۔ یہ نوجوان جو اندر داخل ہوا تھا، اللہ نے قدرتی طور پر اس کی ایک شکل بنا دی جو دیکھنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے تھے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے، شان ہے۔ بدر کی لڑائی میں جب مسلمان صحابہ دیکھتے تھے کفار و مشرکین کو، تو تعداد میں بہت کم نظر آتے تھے، اور وہ لوگ جب دیکھتے تھے صحابہ کو تو بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ نہ ادھر تعداد کم تھی نہ ادھر تعداد زیادہ تھی۔ اللہ نے آنکھ میں دیکھنے میں کیسی کیفیت پیدا کر دی کہ صحابہ جب دیکھتے تھے تو کم نظر آتے تھے، تاکہ ان کا حوصلہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے، یہ تھوڑے لوگ ہیں، لڑیں گے ہم، کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جب صحابہ کو دیکھتے تھے تو صحابہ زیادہ نظر آتے تھے، تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی تھی، ارے یہ کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، ان سے کامیاب ہو سکیں گے نہیں۔ یہ نظر کی یہ جو کیفیت تھی یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے کیا کیا؟ آسمان پر لے گئے۔ یہ نوجوان جو اندر داخل ہوا تھا وہ نکلا تو دیکھنے والوں کی نظر میں، یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس نوجوان کی نہیں بنی، کیونکہ ایک پاک نبی، پاک پیغمبر کی شکل ایک گنہگار کی شکل میں اللہ نہیں بدلتا ہے۔ یعنی یہ نوجوان تو بدکار ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، یہ نوجوان تو ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے داخل ہوا ہے۔ ایسے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ایک پیغمبر ہیں، ایک رسول ہے، ان کی شکل ان کے جیسے بنا دینا یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا فرماتے ہیں علماء مفسرین کہ اس کی شکل تو ویسی نہیں بنائی گئی، بلکہ دیکھنے والوں کی نظر میں اللہ دکھا دیتا تھا، جو بھی دیکھتا تھا وہ لگتا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام میں۔ لہذا اب اسی کو پکڑے اور پکڑ کر کے کیا کیے؟ سولی پر لٹکا دیے، جس پہ آج تک دنیا دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا، نہ کسی نے ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ آج تک لوگ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور شبہات کیا ہے کہ وہ نوجوان کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دی جو ایک ہم شکل نظر آ رہے تھے،
آج تک کسی شعبے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ واللہ خیر الماکرین، تدبیر بہترین کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ آج بھی دنیا میں تدبیریں چل رہی ہیں نہیں چل رہی؟ خبر ہے؟ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہم لوگ، مزے لے رہے ہیں، ہائے ہائے کیا ہوا۔ تدبیر ہے، چالاکیاں ہیں، کوششیں ہیں، چل رہی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی 3 جملے فرمایا جس میں اچھی طاقت اور قوت رکھنے والے لوگوں کے ارادے کو پانی پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کرو تم کتنی تدبیر کرتے اس میری بنائی ہوئی زمین پر، چال چلو میری اس بنائی ہوئی زمین پر کتنی چال بازی کرتے ہو، کتنے تم حربے اختیار کرتے ہو، کر جتنی تمہاری شکلیں، جتنا تمہارے پاس دماغ، جتنا تمہیں علم، جو کچھ ہے تدبیر کرو، تیری تدبیر ہے، تمہاری تدبیر ایک مکڑی کے جالے سے بھی کمتر ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ہمیشہ لوگ تدبیر کیے ہیں اسلام والوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، ہمیشہ۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کوئی تدبیر اور چالاکیاں کی جا رہی ہے اور لوگ آپس میں مل جل کر کے سب مل کر کے اسلام اور اسلام والوں کو ختم کرنے کی کوشش اور تدبیریں، چالاکیاں، مشورے، خفیہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ تو اصل سے آ رہا ہے، یہ تو اسی وقت سے آ رہا ہے۔ شیطان نے اسی وقت تدبیر کر دی تھی کہ ہم انسان کو نہیں ماننا ہے، ہم کو آدم علیہ السلام کو نہیں ماننا ہے، اللہ چاہے کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر دے، ہم کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو تدبیر تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی اور وہ آج تک یہ تدبیر چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ نے 2-3 جملے فرماؤ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تمہاری چال ہے، تمہاری ایک طاقت ہے، تمہاری کوشش ہے، تمہاری ایک حربہ ہے، تمہارا ایک حربہ ہے، تمہارا ایک سمجھ، تمہاری ایک علم، تمہارا ایک فن، تمہارا ایک ہتھیار، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے، ایک چال ہے، اور اللہ بھی اپنی طاقت میں یکتا ہے اور وہ بھی خفیہ پروگرام چلاتا ہے۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اس کی فوج میں آواز نہیں ہوتی ہے، اس کے میں سنسناہٹ نہیں ہوتی، اس میں ہو ہنگامے نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے۔ آگے اللہ فرما دیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب اور بہتر ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگو، اس وقت جو دنیا میں جو حالات ہیں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ کون سا علاقہ؟ آج جو یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جس کو ایک جنگ اور کیفیت میں جو اس وقت دنیا اتھل پتھل کی حالات میں ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ یہ وہی علاقہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کا ان علاقوں سے ایک عقیدت، ایک محبت ہے، اور یہ تدبیریں شروع سے چلی آ رہی ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی کامیابی کبھی ناکامی۔ اللہ الٹ پلٹ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ خود قرآن کریم میں فرمایا، اس وقت فرمایا جس وقت میں مسلمان مخلص صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے جنگ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت آئی، اتنے مخلص ہو کر کے لڑائی لڑا لیکن شکست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دین اور زمانے کو بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ جب تیرے حق میں کوئی کام آ جائے اور کامیابی آ جائے تو خوش کی تالیاں بجاؤ، اور کبھی ہم بدل دیں اور شکست کی منہ دکھا دیں تو تم اس سے ناراض ہو جاؤ۔ نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس ومکروا، آج دنیا چل رہی ہے اپنی تدبیروں کے ساتھ،
لیکن یاد رکھیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقین بنا کر کے رکھیے کہ کامیابی اللہ کی تدبیر میں ہے، واللہ خیر الماکرین۔ دنیا میں 3 شریعتیں آئی، کتنی؟ 3 شریعت، کہنے کے اعتبار سے تو 4 ہے، 4 آسمانی کتاب تو 4 شریعت، لیکن دنیا میں جو چلی ہے وہ 3 شریعتیں چلی۔ 4 حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی خاص شریعت وہ دنیا میں نہیں چل پائی، اور ایک دائرہ ان کا بہت محدود تھا، کتاب زبور، لیکن 3 شریعتیں دنیا میں چلی اور آج تک چل رہی ہیں، اور اب ایک ہی شریعت ہے۔ پہلی ایک شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ توریت حضرت عیسیٰ سے پہلے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ بھی یہ شریعت چلی، اس وقت بھی یہ شریعت حقہ تھی، یعنی یہ دین حق تھا۔ جس طرح اس وقت اسلام حق، اسی طرح اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا دین اور شریعت حق۔ اس وقت وہ فرعون بھی تھا، کون تھا؟ فرعون بھی تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ اپنا دین اور اپنا عمل چلا رہا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اس پر ایمان لانا ضروری اس وقت میں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شریعت چلی۔ دوسری شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چلی، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہتے ہیں، انجیل کی شریعت۔ توریت، انجیل، زبور تو حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ یہ 2 شریعتیں حق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اور اسی شریعت کے پابند بہت سارے انبیاء علیہ السلام تھے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی خاص شریعت تھی ایک محدود دائرے میں، جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ بیت المقدس کی تعمیر اولاً حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہوئی، لیکن اصل جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی 22ویں جز میں اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو بیت المقدس یعنی وہ فلسطین اور وہ ملک شام، یہ پورا خطہ پیغمبروں کا تھا، اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انہی ملکوں میں آئے ہیں۔ مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، مکہ میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، آئے تو ضرور لیکن پیدا کوئی نہیں ہوئے۔ جتنے بھی انبیاء رسول پیدا ہوئے ہیں وہ یہ فلسطین، ملک شام، مصر اور یہ سارے خطے جتنے ہیں انہی علاقوں میں، یمن، یہ سب علاقے میں۔ باقی کوئی بھی پیغمبر مکہ المکرمہ میں پیدا نہیں ہوئے، صرف پیدا ہوئے تو کون؟ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے خاص نبی کے لیے یہ علاقہ رکھا، تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب انہی علاقوں میں، اسی لیے ان علاقوں کا مسلمانوں سے ایک بہت ہی گہرا عقیدت اور گہرا تعلق اور محبت ہے۔ اور سب سے پہلے کہتے ہیں بیت المقدس یہ قبلہ اول مسلمانوں کے لیے، لہذا مسلمانوں میں سے اس وقت ایمان والوں میں سے یہ 2 شریعت پر عمل کرنے والے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے، جس کو ایک کو یہودی کہتے ہیں اور ایک کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں کا قبلہ کون تھا؟ یہ بیت المقدس، یہ قبلہ بیت المقدس، اسی پر لوگ چلتے تھے، لیکن اللہ کا ایک غیبی نظام دنیا میں چلا، لہذا کبھی بیت المقدس جو ہوتا تھا وہ بیت المقدس کبھی یہودیوں کے پاس تو کبھی عیسائیوں کے پاس، مسلمان تو تھے نہیں۔ یہ مسلمان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شریعت اور آپ کی آمد تو ہے ہی نہیں، اس لیے تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی وہ کہتے تھے یہ قبلہ میرا، یہ مسجد میری، ہم اس کا مالک، لہذا کبھی بیت المقدس ان کے پاس، کبھی بیت المقدس عیسائیوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اس دنیا میں خاص بنائے، 4 چیزیں، ایک بیت اللہ شریف، دوسرا مسجد نبوی عبادت خانوں میں، تیسرا بیت المقدس،
اور چوتھی چیز جو ہے وہ قرآن کریم. یہ 4 چیزیں. 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کون نے؟ اللہ نے. کہا کہ یہ 3 چیزوں کی حفاظت میرے ذمے میں ہے میرے محبوب. آپ کی ان 3 چیزوں کو کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا ہے. اس پر کسی کا ناپاک ہاتھ نہیں پڑ سکتا ہے. کوئی ناپاک قدم یہاں ڈال ہی نہیں سکتا ہے. ان 3 چیزوں کی حفاظت خود اللہ نے لے لی. بیت اللہ شریف اس لیے روز قیامت تک حفاظت اللہ کرے گا. چاہے پوری دنیا کا مسلمان طواف کرنا بند کر دے، چھوڑ دے، اس سے منہ پھیر لے، پھر بھی بیت اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے. اور ابھی حال میں ہم لوگوں نے دیکھا لاک ڈاؤن کے سسٹم میں کہ جہاں طواف کرنے والا ایک انسان بھی نہیں تھا اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ 2 سال میں بیت اللہ کی عظمت کو پامال کر کے رکھ دیں گے. مسلمانوں کے ذہنوں سے بیت اللہ کی عظمت نکل جائے گا، پھر دوبارہ لوگ نہیں آئیں گے. لیکن اس سے کہیں کئی گنا بیت اللہ کی طرف لوگ نکل کر کے بھاگے. جبکہ کھانا پینا تجارت سب مشکل، لیکن بیت اللہ کی طرف اس سے کئی گنا لوگ بھاگے دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے امڑ پڑے. 2 سال میں بے قرار ہو گئے مسلمان. 2 سال میں بیت اللہ کو جو نہیں دیکھیں ان کے ذہنوں میں ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت ہو گئی. لہذا کوئی تو زیور رکھ کر کے چلا گیا، کوئی گھر کو رکھ کر چلا گیا، لیکن گیا. اور ایک بڑی تعداد دنیا دیکھ لی کہ ہم بیت اللہ کی عظمت کو کبھی خراب نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لہذا کوئی بھی کیسا بھی آ جائے، کتنا بڑا ظالم بھی آ جائے، اگر ظالم کی بھی حکومت اگر ہو گئی مکۃ المکرمہ میں نعوذ باللہ، تب بھی بیت اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ ایسا ہوا پہلے. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جو سینکڑوں صحابہ کو شہید کر دیا، علماء کو شہید کر دیا، دین اسلام کو کتنا تہس نہس کر دیا. لیکن 2 چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈالا اس نے. ایک بیت اللہ شریف کی عظمت کو خراب نہیں کیا اور قرآن کریم کے احترام میں کبھی فرق نہیں آنے دیا. اسی لیے اسی نے زیر و زبر لگوایا. کیا لگوایا؟ جو آج ہم ہندوستانی بڑی آسانی کے ساتھ میں قرآن کریم جو پڑھ لے رہے ہیں زیر زبر پیش مد گننے کے ساتھ میں، یہ خدمت اللہ نے ایک ظالم بادشاہ سے کروایا. اور بیت اللہ کی تعمیر اور توسیع بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق کیا کیا؟ حجاج ابن یوسف نے کیا ہے، جس کی آج تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے. وہ بھی جانتا تھا کہ اس پر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کو شہید کر دیا، ہزاروں علماء کو شہید کر دیا، دین و شریعت قانون فتوے کو ملیا میٹ کر دیا، لیکن 2 چیزوں پہ اس ظالم نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ جانتا تھا کہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ. اسی طرح سے مسجد نبوی کی حفاظت بھی کون؟ اللہ کر رہا ہے. گنبد خضرا کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور کرے گا قیامت تک. وہاں ذرہ برابر بھی کسی ظالم کا ہاتھ قدم نہیں پہنچے گا. جب کسی نے کوشش کی وہاں کے حرمت میں کبھی ہاتھ ڈالنے کے لیے، وہاں کو خراب کرنے کے لیے، اللہ نے غیبی طور پر اس کو پکڑا. حضرت نور الدین زنگی رحمہم اللہ جو ایک بڑے اللہ والے گزرے، بہت واقعہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکالنے کے لیے کچھ یہودی سازشوں کے تحت میں چھوڑ دیے گئے تھے اور وہ یہ کام کر رہے تھے روزانہ، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کو پکڑوایا اور پھر گنبد خضرا کی حفاظت کا ایک غیبی نظام اللہ نے بنایا. پھر اس کے بعد میں بھی ایک مرتبہ گنبد خضرا کو منہدم شہید کرنے کا پورا پلان بنا لیا گیا. عبد الوہاب نجدی جو اس وقت میں مکۃ المکرمہ یوں کہہ لیجیے اس وقت میں سعودی کا وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ حدیث کے مطابق ساری قبریں ختم کر دی جائے، ایک بھی قبر نہیں پختہ بچے. لہذا اس نے پورے عرب کے قبرستانوں سے پختہ قبروں کو کیا کیا؟ برابر کر دیا. جب باری آئی مدینہ طیبہ اور جنت البقیع میں تو یہاں بھی کام کیا. صرف چند عشر مبشرہ اور دوسرے صحابہ کی قبروں کو اس کو بھی پتھر لگا کے چھوڑ دیا، لیکن جہاں جو پختہ تھا اس کو ختم کر دیا.
اب باری آئی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی گرانے کی۔ اس نے یہ حکم آرڈر نافذ کر دیا اور وہاں کے علماء بھی نافذ کر دیے کہ اس کو بھی گرا دو، اس لیے کہ یہ قبر کے اوپر ایک گنبد بنی ہوئی ہے جو نبی کی حدیث پاک کے خلاف ہے۔ سوچئے کہاں پہنچ گئے تھے لوگ۔ اس کے بعد کچھ علماء اور کچھ ذمہ داروں نے کہا کہ یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ صرف ایک مدینے کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ اس پر، اگر لگانا ہے تو پھر پوری دنیا کے علماء سے مشورہ کرو۔ تاکہ مشورے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ لوگوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ واہ، ہمارے ملک کی شان اور دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور اس کی شان دیکھیے۔ اس وقت کے لوگوں نے، علماء نے اور ذمہ داروں نے کہا کہ یہ مشورے کے لیے تم کو دارالعلوم دیوبند انڈیا ہندوستان جانا پڑے گا، وہاں کے علماء اگر کہہ دیں گے، فتویٰ دے دیں گے، تب تو کارروائی کرنے دوں گا، نہیں تو نہیں کرنے دوں گا۔ عبدالوہاب نجدی اور دوسرے تمام لوگوں نے چنیدہ علماء کی ٹیم کہاں بھیجے؟ دارالعلوم دیوبند بھیجے۔ دارالعلوم دیوبند جو وفد کی شکل میں وہ لوگ آئے اور آ کر کے یہاں ان سے سوالات کیے دارالعلوم دیوبند کے اکابر بزرگوں علماء سے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، قبر کی دیواریں بھی پختہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا قبر پر گنبد بھی نہیں بننی چاہیے، لہذا نبی کی قبر تو کچی تو ہے لیکن ارد گرد دیوار پکی ہے، اس پر ایک گنبد ہے، حدیث کے خلاف ہے، لہذا اگر حدیث صحیح ہے تو گنبد کو توڑنے کا فتویٰ دیجیے، اور اگر حدیث غلط ہے تو پھر رکھیے۔ لیکن حدیث بالکل بخاری شریف کی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بالکل حدیث صحیح کشمکش کی کیفیت میں تھے۔ علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے ہمارے بزرگوں نے، حضرت تھانوی، حضرت گنگوئی اور بڑے بڑے اکابر علماء نے 3 دن کا ٹائم لیا۔ کتنے دن؟ کہ 3 دن میں آپ کو مسئلہ بتائیے۔ 3 دن تک کے بڑے بڑے ہندوستان کے علماء کو جمع کیا گیا۔ کیوں؟ اگر ٹرین سے سفر کرے، کسی سے سفر کرے تو 3 دن لگتے تھے، لہذا سارے علماء چنیدہ دیوبند پہنچے اور اس مسئلے پر غور و فکر کیے 3 دن۔ چوتھے دن میں جواب دے کر کے ان کو رخصت کرنا تھا، اور عرب والے لوگ کہہ رہے تھے جلدی بتائیے، ہم لوگ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک مسئلہ حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ حدیث ہے اور حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دیا نہیں جا سکتا ہے۔ عصر کی نماز ایک مسجد قدیم ہے دارالعلوم دیوبند میں، سارے علماء بزرگان دین اہل اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا جواب ان کو دیا جائے؟ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اس مجلس میں تھے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا میرے دل پر اس مسئلے کا حل اللہ نے نکال دیا ہے۔ قدر کیجئے دارالعلوم دیوبند کی، قدر کیجئے علماء دیوبند کی، قدر کیجئے وہاں کے پڑے ہوئے لوگوں کی، کن کن حالات میں کام کیے، کیسے کیسے حالات میں کام کیے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے دل پر اس مسئلے کا حل اتار دیا ہے۔ لوگ خوش ہوئے، کیا حل؟ کہا کہ دیکھو حدیث پر غور کرو، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبر بننے کے بعد پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک، قبر کے ارد گرد دیوار قبر بنانے کے بعد نہیں بنانا چاہیے، قبر کے بننے کے بعد میں کوئی گنبد کی چھت کی شکل نہیں بنانی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو پہلے ہی سے حجرے میں بنی ہے، اور حجرے کی دیوار پہلے سے پختہ ہے، حجرہ کی چھت پہلے سے مکمل پختہ ہے،
جب یہ مکمل پہلے ہی سے حجرے کی شکل ہے اور اس کی دیوار بھی پہلے بنی ہے اور یہ گنبد کی کیفیت پہلے ہی سے ہے تو یہ نئی چیز نہیں بنائی گئی ہے. اس لیے جب پہلے ہی سے حجرے میں، اس لیے نبی کی یہ شان ہے کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی وہیں ان کی قبر بنتی ہے، تو رسول اللہ کی قبر اسی لیے وہاں بنی ہے. یہ دیوار کو الگ سے پختہ نہیں بنایا گیا، یہ چھتیں پختہ نہیں بنائی گئی ہے، یہ تو ایک کمرے کی شکل ہے جو حدیث میں یہ نہیں جڑتی ہے. سارے علماء واہ واہ کہے، اش کہے، اور اہل عرب سے جو علماء آئے تھے انہوں نے کہا کہ واقعتاً حدیث جو سمجھی گئی ہے وہ یہاں کے علماء نے سمجھا. اسی لیے دارالعلوم دیوبند آ کر کے کہنے والوں نے کہا قرآن تو مکہ اور مدینہ میں اترا، پڑھا تو گیا مصر کی آواز میں بڑی خوبصورت، لیکن قرآن کے سمجھنے والے دارالعلوم دیوبند میں اللہ نے پیدا کیا. تو تین چیز کی حفاظت کون کیا؟ اللہ نے کیا، وقت پر، حالات پر، علماء کو تیار کیا. چوتھی چیز بیت المقدس کی حفاظت اللہ اپنے ذمے میں نہیں لیا ہے. آج ہم لوگ رو رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں حفاظت کر رہا ہے، کیوں نہیں ابابل بھیج دے رہا ہے، کیوں نہیں ایسا کر رہا ہے، اتنے معصوم کی جان چلی جا رہی ہے، اتنا دشمن ایسا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کیوں نہیں ابابل؟ ایک ابرہا آیا تھا تو ابابل اللہ نے بھیج کر کے بیت اللہ کو بچا لیا. آج تو سینکڑوں لاکھوں جانے جا رہی ہے اور اللہ ایک پرندے کو نہیں بھیج پا رہا ہے کیا؟ یہ تو دل میں کبھی کبھی کمزور ایمان والے کے کھٹک رہا ہے. آخر اللہ ہے کہاں؟ ابابل ہے کہاں؟ وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر اور معنی اور یہ آیت کب ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ، بیت المقدس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر حفاظت کی نہیں لی ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے وقت کے مسلمانوں پر ڈال دی ہے. اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم اس کی حفاظت ہتھیار سے کرنا، تم اس کی حفاظت بندوقوں سے کرنا، تم اس کی حفاظت میزائل اور توپوں سے کرنا، بلکہ حدیث پاک میں اور قرآن کی روشنی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حفاظت اللہ نے جو دی ہے اپنے بندوں اور وقت کے مسلمانوں کو، یہ فرمایا کہ ہتھیار نہیں تقوی سے اس کی حفاظت کرنا. جب تک تیری زندگی میں تقوی، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، تو یہ بیت المقدس تیرے پاس رہے گی. اور جب تیرے زندگی تقوی سے خالی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے زندگی خالی، تو یہ بیت المقدس غیروں کے ہاتھ میں. اس لیے دو شریعتیں دو حق والے تھے، ایک یہودی ایک عیسائی. جب یہودی بگڑ جاتے تھے، بد اخلاق ہو جاتے تھے، بے دین ہو جاتے تھے، تو اللہ اس سے چھین کر کے کس کو دے دیتا تھا؟ عیسائیوں کو دے دیتا تھا. جب عیسائی بدماش ہو جاتے تھے اور وہ شرارت اور نافرمانیاں ہیرا پھیری میں آ جاتے تھے، پھر بیت المقدس اللہ اس سے لے کر کے پھر یہودیوں کو دے دیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے بیت المقدس 6 مرتبہ عدل بدل ہوا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ. کبھی عیسائی ٹھیک ہوئے، درست ہو گئے، ان کے ہاتھ میں چلے گئے. یہودی لوگ توبہ کیے، استغفار کیے، سچے بنے، اچھے بنے، پھر اللہ نے ان کو دے دیا. کتنی مرتبہ؟ یاد رہے گا نا، 6 مرتبہ. آخری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ایک دور گزرا ہے، اس وقت میں یہودی بھی بگڑ گئے تھے اور عیسائی بھی بگڑ گئے تھے. یہودی اپنے دین سے ہٹ گئے تھے، عیسائی بھی اپنے دین سے ہٹ گئے. وہ بھی توریت کو بدل کر کے رکھ دی، یہ بھی انجیل کو بدل کر کے رکھ دی. تو اللہ نے بخت نصر ایک نامی بادشاہ جو مجوسی تھا، اس کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا. نہ تو مستحق نہ یہ مستحق، تیسرا مستحق. اللہ کا نظام ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا. وہ کسی عبادت خانے کا محتاج بھی نہیں ہے. جنگل میں نماز پڑھنے والے کی نماز اللہ قبول کر لیتا ہے. بیت اللہ کے قریب دیوار سے لگ کر کے اگر ایک آدمی نماز پڑھے اور اس میں اخلاص، شریعت، سنت نہ ہو تو اللہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس مجوسی بخت نصر کے ہاتھ میں بیت المقدس 7 یا 600 سال رہا. کتنے؟
500 سال تو 500، 550، 600 سال کے بعد تو رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تب تک کہ اس پر قبضہ کس کا تھا؟ مجوسیوں کو تھا۔ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، دونوں دین شریعت سے اپنے ہٹے ہوئے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا جب حال ایمان، اسلام اور تقوی سے اگر بھرپور تو بیت المقدس اور عزتیں ان کے پاس ہوگی، اور جب یہ خالی ہو جائیں گے تو یہ دنیا کی زمین پر سب سے ذلیل ترین لوگ ہوں۔ آج وہی حال ہے۔ تو آخری 7ویں مرتبہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک مجوسی کے ہاتھ میں، آگ پرست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی آمد کے بعد پھر یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا بیت المقدس۔ اب کتنا ہوا؟ زور سے بولیے نا۔ یہودیوں کے ہاتھ میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس کو ہم کو لینا ہے، یہ اس پر قبضہ کرنا ہے، اس پر ہم کو حکومت کرنی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں دی، بلکہ آپ کو حکم ہوا آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیے۔ تو 16-17 مہینے تک آپ کیا کیے؟ نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے تھے۔ قبل اول اسی کو مانتے تھے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بار بار دعا کرتے تھے اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دیجئے۔ لہذا مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین ہے، وہاں عدل بدل ہو گئے۔ یہودی لوگ خوش تھے اس وقت میں، چلو محمد ایک مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے کہ اس کا بھی قبلہ بیت المقدس، میرا بھی قبلہ بیت المقدس۔ لیکن جو ہی بدلا تو یہ لوگ ناراض ہو گئے، کہا کہ یہ کیسی شریعت، کیسا دین، کیسا مذہب ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لہذا وہ لوگ ناراض ہو گئے، لیکن ان کی ناراضگی چلی نہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المقدس ابھی یہودیوں کے ہاتھ۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی اس پر کہ اس کو فتح کر لینا ہے، اس کو اس کے قبضے سے لے لینا۔ کیوں؟ آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، آپ کو بھی بہت کام کرنا ہے، شریعت کو مکمل کرنا ہے، اسلام مکمل ہونا ہے، آپ کو مخلص جماعت اور مخلص صحابہ کو تیار کرنا ہے، آپ کو مکہ بھی فتح کرنا ہے، آپ کو مدینے میں بھی دین کا مرکز بنانا ہے۔ لہذا آپ کی پوری توجہ کہاں ہوئی؟ مکہ اور مدینہ پر، بیت المقدس کے اوپر نہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، بیت المقدس کس کے پاس؟ باری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے بھی توجہ نہیں دی، کیونکہ ابھی اسلام نازک ہے، ان کو ابھی دوسری محنت کرنی ہے۔ تو 2 ہی سال موقع ملا تو ادھر وہ جا نہیں سکے۔ چلیے یہ دنیا چلے گئے، تو اب باری کسی آئی؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کتنے سال حکومت کی؟ تاریخ سے نابلند ہم لوگ، یہ تو بتا دے گا آج کا بچہ فلاں کرکٹ کھلاڑی 30 سال کرکٹ کے میدان میں کھیلا ہے، اور بیت المقدس کی فکر کرتے ہیں ہم لوگ، جس کو دین سے ذرا بھی وسعت نہیں، تعلق نہیں، پتہ نہیں کون ہمارا خلیفہ ہے، کون کتنی دن تک کی خلافت کیا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ کتنا رہا ہے، حضرت عمر کتنے دن تک کے خلافت اور حکومت کر کے گئے ہیں، حضرت عثمان غنی کا کیا زمانہ اور حضرت علی کا کیا رہا ہے۔ ہم لوگ تو کرکٹ کھلاڑی مسلمان ہو، دین کو بگاڑنے والے ہم لوگ ہیں، اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے والے ہیں، کھانے پینے مسخ کی زندگی گزارنے والے رہ گئے، اس کے سوا ہے ہی کچھ بھی نہیں۔ 12 سال حکومت کی، کتنے؟ 12 سال میں آج دنیا پر اسلام پھیلا، کتنے؟ 22,000 مربع میل پر۔ لیکن اتنی بڑی دنیا میں اسلام پھیلا، لیکن خون ریزی کہیں نہیں، کہیں کا دکا ایسی جنگیں ہوئی ہے، لیکن آپ کے دور میں اسلام خوب پھیلا، لیکن خون ریزی نہیں کہیں ہوئی۔ جنگ قادسیہ صرف ایک ہوئی جنگ ہے، لیکن وہ بھی اتنا خون ریزی، ہنگامہ، یہ پریشانی نہیں حضرت عمر کے دور میں۔ صرف کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ بیت المقدس ابھی ان کے قبضے میں ہے۔ اب اسلام چلا وہاں فلسطین میں، ملک شام میں،
گورنر بن کر کے گئے صحابہ جو بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے. اس وقت میں گورنر جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، عشرے مبشرہ کے صحابی تھے. وہ بڑے متقی پرہیزگار. بیت المقدس گئے، نماز پڑھائیں، نماز پڑھیں، دیکھیں کہ 1000 پیغمبروں کی قبریں یہاں. کتنے؟ جس پر یہودی لوگ بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، چپل جوتے پہن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، بہت ساری چیزیں خرافات کرتے ہیں. آپ کو دیکھا نہیں گیا، آپ نے بات کیا ان کے ذمہ داروں سے کہ یہ بیت المقدس مجھے دے دو، فوراً حوالے کر دو. ان لوگوں نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ تم کو میں بیت المقدس دے دوں، بلکہ میری کتاب میں میرے بڑوں نے جو پیشین گوئی کی ہے، جس کا چہرہ بتایا گیا ہے، اس شخص کو بلا کر کے مدینے سے لے آؤ، میں ہنسی خوشی دے دوں گا. اور وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. خط لکھے، وہاں سے آئے جس کی تفصیلات ہے، اور پھر غلام کو ذات میں لائے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ امیر المومنین جب بن کر کے آئیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا تو ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور یہ پیدل چل کر کے بیت المقدس طرف آئیں گے. ان کے کپڑے میں اتنے پیبند لگے ہوئے ہوں گے، وہ اونٹ کے لگام رسیاں پکڑ کر کے آ رہے ہوں گے جیسے کوئی ایک عام آدمی ہے. لہذا اس شخص کا چہرہ ایسا، قد ایسا، فلاں ایسا، یہ اگر آ گیا بیت المقدس لینے کے لیے تو اس سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، خوشی خوشی دے دینا. اگر لڑائی کر لیے تو دنیا سے تیرا نام مٹ جائے گا. لہذا لوگ بیت المقدس کی دیوار پر چڑھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل پیدل چلے آ رہے ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ آگے بڑھیں، ایک جبہ پیش کیے کہ امیر المومنین یہ یہودی لوگ ہیں، بڑے شان والے لوگ ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے کپڑا ذرا میلا بھی ہے اور پیوند زدہ ہے، اس کو ذرا کیا کیجئے، بدل لیجئے تاکہ امیر المومنین کی ایک شان ہو. ادھر غلام یہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میری باری تو بیٹھنے کا ہے، لیکن میں پیدل چلتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے، اس لیے لوگ ہم کو کہیں گے کہ اتنا بے ادب غلام ہے. جواب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب غلام کو دیے کہ میں نے باری طے کی تھی، آج اپنے یہودیوں کے خوش کرنے کے لیے تیرا اگر حق میں مار لیا تو بیت المقدس نہیں لے سکتا ہوں میں، اس لیے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے مجھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے اس جبے کے پیشکش کو یوں ٹھکرا دیا اور یوں فرمایا ہے، عبیدہ بن جراح لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پوری زندگی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں بدل کر کے آیا ہوں. ہم اسی شان کے ساتھ بیت المقدس لے لیا ہے. آج تو ہم لوگ کپڑے لباس حق مار کر کے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی حکومت عزت شان مل جائے. کہاں ملے گا؟ جو باپ اپنے بیٹے کی حق مار دے، جو بیٹا اپنے باپ کا حق مار دے، جو باپ اور بھائی مل کر کے اپنی بیٹی اور بہنوں کی وراثت سے محروم کر دے، جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے، ان کے دین مہر پیسے کھا جائے، اور جو لوگ اپنے پڑوسی لین دین اور اپنے تجارت کاروبار کا ایک دوسرے کا ملیا میٹ کر دے، وہ بیت المقدس کا منہ کہاں سے دیکھ سکیں گے ہم لوگ؟ اس کے دیکھنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ تقوی کی ضرورت ہے. یہودی لوگ آئیں، کتاب دیکھتے ہیں، اونٹ دیکھتے ہیں، کپڑا دیکھتے ہیں اور بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس پھر آزاد ہوا. یہ کتنے بار ہوئی؟ 200 سال تک رہا مسلمانوں پاس. کتنے؟ 200 سال تک. 200 سال میں کتنے یزید پیدا ہو گئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے پیدا ہو گئے، علماء صالحہ کو ختم کرنے والے پیدا ہو گئے، ظالم مسلمان بادشاہ بن گئے، اپنی عزت نفس کی خاطر دین شریعت کو بدنام کر دیے. 2 سال کے بعد پھر بیت المقدس کس کے پاس چلی گئی؟ یہودیوں کے پاس چلی گئی. کتنی بار ہو گئے؟ اب چلی گئی ہے. اب کوئی نہیں لینے والا، کسی میں اتنا دم خم نہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو اللہ نے تیار کیا. 200 سال کے بعد میں حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جب میدان میں نکلے تو دیکھیں کہ دشمن سے کیا لڑوں، یہ تو میرے اپنے لوگ دشمن بن کر کے کھڑے ہیں. جیسے حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا دشمن کون؟
اپنے لوگوں نے پہلے غداری کی ہے. ویسے دیکھیں کہ یہاں کا بادشاہ، وہاں کا بادشاہ، وہ امیر، وہ خلافہ، وہ فلاں فلاں. تو ایک وقت ان کو لگا اپنوں کو ٹھیک کرنے میں، کس کو ٹھیک کرنے میں، سدھارنے میں، کرتے 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 ان کو ایک زمانہ لگا. اور جب لوگ آپس میں ملے، چھٹے کٹے، اس کے بعد میں بیت المقدس تک جب پہنچے ہیں. اور کل ان کو مقابلہ کرنا اور بیت المقدس اپنے قبضے میں لینا ہے. چند مٹھی بھر فوج لے کر کے اتر جاتے ہیں فلسطین اور بیت المقدس کے ارد گرد. لیکن اس کے مقابلے میں یہودیوں کی فوج کی طاقت بڑی تھی، لاکھوں لاکھ کی تعداد تھی، اور ادھر مٹھی بھر لوگ. حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں چپکے سے چھپ گئے. رات بھر خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے، آنسو تر بتر ہو گئے. صبح اجالے سے پہلے نکل کر کے جانے لگے تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. تو ایک سفید پوش انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نما شخص ملا، مصافحہ کیا، گلے لگایا. اس کی داڑھی میں حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی داڑھی میں جو آنسو کے قطرے تھے اس کا بوسہ اس نے دیا اور یوں کہا، اے صلاح الدین ایوبی جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کی فوج دریا نیل میں اللہ نے ڈبا دیا. ہتھیار اٹھائیں، میزائل چلائیں، کسی کا خون گیا، کسی میں ذرا ابھی کھانا پینا بند ہوا. کیا تھا؟ تقوی. اللہ سے لو لگا کر کے، اللہ کا ہو کر کے. آج تو ہم لوگ سب ناطے رشتے سب توڑ بیٹھے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، دین سے، شریعت سے، اور چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہم لوگ غالب ہو جائیں، ہم کو عزت مل جائے. یاد رکھیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری عزت، اسلام کی عزت تقوی میں ہے، تقوی کے علاوہ تجھے عزت کہیں نہیں ملے گی. لہذا حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ بیت المقدس فتح کیے بغیر کسی جنگ و جہاد کے، صرف دعاؤں کی برکت سے. آپ کہیں گے اب تو زمانہ ایسا نہیں ہے مولوی صاحب، اب تو آسمان زمین یہ وہ ہے. دعا دعا ہمیشہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، مومن کا ہتھیار دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میرے آقا کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا ہے. دعا میں ایک طاقت ہے، دعا میں ایک قوت ہے. دعا کا کوئی سرحد نہیں ہے، دعا کا کوئی نسل نہیں ہے، دعا کا کوئی خاندان نہیں ہے، دعا کسی کے لیے خاص نہیں ہے. ایک اگر بکری کا چرانے والا چرواہا بھی اگر مظلوم بن کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے اس وقت ضرورت کیا ہے؟ دعا کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جب بیت المقدس فتح کیے تو 100 سال تک کے مسلمانوں کے پاس رہا، اور اس وقت میں حکومت چلانے والے بڑے بڑے اہل اللہ لوگ تھے اور بڑے بڑے ایماندار والے لوگ تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ جیسے لوگ گزرے جو بڑے متقی پرہیزگار تھے. ان کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے. جب ان کو خلیفہ بنانے کے لیے ان کو لایا گیا، وہ بھی پکڑ کر کے لایا گیا، بن جاؤ بن جاؤ. ہم لوگ تو دوڑ دوڑ کر کے آتے ہیں، ہم ہیں نا، ہم چلا لیں گے نا، ہم ہیں نا. پکڑ کر کے لائے ہم کو. آیا کہا کہ نہیں بنوں گا. 7 دن تک کے غائب ہو گئے، جنگل میں چھپ گئے، نہیں بنوں گا میں. بڑی ذمہ داری کی چیز ہے یہ. اگر ذرا سا بھی کہیں مجھے اللہ کے بندوں کو تکلیف میری سے پہنچ گئی تو پھر جواب دینا صلاح الدین کو مشکل ہوگا، عمر بن عبد العزیز کو مشکل ہوگا. اس لیے نہیں بنیں گے. نہیں، بہت ضد کی، قرآن اندازی ہوئی تو اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ انہی کا نام آیا. کہا کہ رک جاؤ، میں اپنی بیوی سے ذرا پوچھتا ہوں. بیوی کے پاس گئے. کیسی بیویاں بھی تھی. اب تو آپ نہیں کھڑے ہوتے تو ہم ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. واہ رے مسلمان، تو نہیں کھڑا ہوا تو بیوی کو کونسلر بنا دیا، تو نہیں کھڑا ہوا تو اس کو MP بنا دیا، غیروں کے ہاتھ میں چھونک دیا. بے غیرتی ہے اس سے بڑا نہیں. بہت کامیابی مسلمانوں کی ہے. کیا کامیابی؟ تو دین شریعت پر عمل نہ کرے اس میں کامیابی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کامیابی ہے.
شوہر نہیں بنا بیوی بنا دیا، بیوی نہیں بنی شوہر کو بنا دیا. ارے یہ کیا تماشا ہے، ایمان ہے نہیں، اخلاق نہیں، تقویٰ نہیں. بیوی کہنے لگی دیکھیے ایک رائے میں دیتی ہوں، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی فاطمہ. کہنے لگی کہ دیکھو بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تو یہ ملک جو امن والا ہے یہ لٹیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اس کی حفاظت کے لیے بنو. کہا کہ بنوں گا تیرے کہنے پر، لیکن میرے لیے ایک شرط یہ ہے تمہارے لیے کہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں وہ سب بیت المال میں ڈال دو. ایک ایک نکال کر کے اتار کر کے دے دی. کہا کہ لے جاؤ بیت المال میں ڈال دو، لیکن تم بنو تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا دین اور شریعت باقی رہے، اس نیت سے بنو. ایسے لوگ جب تھے تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں 100 سال تک گرا. پھر جب ہم سب بگڑ گئے تو یہ بیت المقدس کہاں چلے گئے؟ ان کے ہاتھ میں جو ابھی تک کی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 جز اٹھائیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کو مذکور ذکر فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری امت بدعمال ہو جائے گی تو بیت المقدس اور وہ بابرکت خطہ زمین جہاں پیغمبروں کا ہے وہ سب کس کے قبضے میں ہوگا؟ یہودیوں کے قبضے میں ہوگا، عیسائیوں کے قبضے میں ہوگا. اگر ہماری امت سدھر گئی، تقویٰ اور اللہ والے لوگ دین شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ بغیر کسی مزاحمت کے پھر بیت المقدس ارض مقدس ان کے ہاتھ میں دے دے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اس وقت ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا ہے. کہیں ہم اور آپ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ وہاں والے لوگوں کے لیے نہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے. بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ امامت فرمائے نے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے کم و بیش آپ نے امامت فرمائی، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں. وہاں ہزاروں انبیاء رسول ہیں. آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو بڑا بابرکت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا ہے. یہاں سے سفر معراج کا واقعہ شروع ہوا ہے. اس بنیاد پر میں برکت ہی برکت ہے. اس لیے مسلمان اپنی عقیدت و محبت کی وجہ سے اس پر اپنی جان مال قربانیاں دے رہے ہیں. ہم سب کو قدر کرنی چاہیے اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پوری دنیا میں امن سکون سلامتی کا ذریعہ پیدا کر دے اور ہر ایک انسان کو اللہ اس زمین پر امن کا ماحول دے دے تاکہ ہر ایک آدمی انسانیت کے ناطے کیا ہو، امن سکون سلامتی کے ساتھ میں رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، دنیا جتنی بھی تدبیر کر لے یہ ان کی تدبیر ہے، آخر تدبیر کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اور وہ آخری تدبیر اس شکل میں ہوگی کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنے آپ دنیا میں اسلام کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اور پھر ایک وقت تک کے برے قسم کے لوگ سب چھٹ کٹ کر کے ختم ہو جائیں گے اور مخلص مسلمان زندہ رہیں گے. اور ایک زمانے تک کہ بیت المقدس بھی آباد رہے گا، بیت اللہ بھی آباد رہے گا، مسجد نبوی بھی آباد رہے گی، قرآن کا بھی چرچا ہوگا، پوری دنیا کی مسجدیں آباد رہے گی. اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اپنی خاص دعاؤں میں صدقہ خیرات کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے نیکی کر کے ان سب کے حق میں دعا کیجیے. اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، محتاجوں کی محتاجگی کو ختم فرمائے اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے. اس لیے ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں ہیں، ان کے بھی گھر کے عورت مرد ہیں. جس طرح ہم سب کے لیے ایک درد اور دکھ ہے، اسی طرح پوری انسانیت کا اسلام درد کی تعلیم اور سکون کی تعلیم دیتا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے پورے عالم میں امن کا ماحول